بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 120۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کتاب اللہ کی تعریف میں دور کے اشکال کا جواب۔ کتاب اللہ کی بحث چل رہی تھی اور اس کی تعریف مصنف نے ذکر کی تھی۔ ما نقل الینا بین دفۃ المصاحف تواترا، یہ تعریف ذکر کی تھی۔ قرآن مجید وہ ہے جو قرآن مجید کے دو گتوں کے درمیان ہم تک پہنچا ہوا ہے تواتر کے ساتھ۔ تو اس پر مشہور اشکال ہوتا ہے کہ اس میں تو دور لازم آتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تعریف میں آپ نے قرآن مجید کا لفظ استعمال کیا، تو اس کو دور کہتے ہیں۔ کیونکہ آپ سوال تھا کہ قرآن مجید کس کو کہتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ جو قرآن مجید کے دو گتوں کے درمیان ہے، تو لہٰذا وہ تو پہلے سے قرآن مجید کے بارے میں پوچھ رہا ہے اور آپ نے پھر قرآن مجید کا ذکر اس میں کر دیا، کیونکہ مصحف اور قرآن مجید ایک بات ہے۔ تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس پر یہ دور لازم نہیں آتا، کیونکہ قرآن مجید کی تعریف میں ہم نے یہ کہا کہ جو قرآن مجید کے دو گتوں کے درمیان ہے، تو کوئی قرآن مجید کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ قرآن مجید مشہور اور معروف ہے خارج میں، لہٰذا اس کے بارے میں سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور پہلے اجمالی جواب دیا اور پھر تفصیل کے ساتھ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں وقد اورد ابن الحاجب ان هذا التعریف دوری لأنه عرف القرآن بما نقل في المصحف فإن سئل ما المصحف فلا بد أن يقال الذي كتب فيه القرآن، فأجبت عن هذا بقولي ولا دور لأن المصحف معلوم أي في العرف فلا يحتاج إلى تعريف بقوله الذي كتب فيه القرآن۔ کہتے ابن حاجب نے اس تعریف پر یہ اعتراض کیا کہ اس تعریف میں دور لازم آتا ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کی تعریف کی جو مصحف میں منقول ہے۔ اب اگر پوچھا جائے کہ مصحف کس کو کہتے ہیں تو لازماً یہ کہا جائے گا کہ جس میں قرآن مجید لکھا ہوا ہے، تو اس میں تو دور لازم آ گیا۔ تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں اس قول کے ساتھ کہ یہاں دور لازم نہیں آتا، کیونکہ مصحف معلوم ہے، یعنی عرف میں معلوم ہے، تو جب چیز معلوم ہو تو اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم اس کی تعریف کریں الذی کتب فیہ القرآن۔ لیکن اس کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مختصر جواب ہوا، لیکن میں اس کا تحقیقی جواب دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے ثم اردت تحقیقا فی هذا الموضع ان هذا التعریف ای نوع من انواع التعریفات فإن اتمام الجواب موقوف على هذا فقلت وليس هذا تعریف ماہیت الکتاب بل تشخیصه في جواب أي كتاب تريد ولا القرآن فإن علماءنا قالوا هو ما نقل إلينا إلى آخره فلا يخلو إما أن عرفوا الكتاب بهذا أو عرفوا القرآن بهذا، فإن عرفوا الكتاب بهذا فليس تعريفا لماهية الكتاب بل تشخيصه في جواب أي كتاب تريد، وإن عرفوا القرآن بهذا فليس تعريفا لماهية القرآن أيضا بل تشخيصه۔ پھر میں نے اس جگہ میں تحقیقی جواب کا ارادہ کیا کہ یہ تعریفات میں سے کون سی قسم ہے، کیونکہ جواب اس تفصیل پر موقوف ہے۔ تو میں نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ تو کتاب کی ماہیت کی تعریف نہیں ہے اور نہ قرآن کی ماہیت کی تعریف ہے، بلکہ تشخیصہ، یہ تشخیص کی تعریف ہے، فی جواب ای کتاب ترید، کون سی کتاب تمہارا مقصد ہے، اس کے جواب میں۔ کیونکہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ تعریف یہ ہے ما نقل الینا بین دفۃ المصحف تواترا فلا یخلو۔ اب یہ اس بات سے خالی نہیں، یا تو ان حضرات نے کتاب اللہ کی یہ تعریف کی ہے اور یا قرآن مجید کی یہ تعریف کی ہے۔ اگر کتاب اللہ کی یہ تعریف کی ہے تو یہ کتاب اللہ کی ماہیت کی تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ ای کتاب ترید کے جواب میں تشخیص کی تعریف ہے۔ اور اگر انہوں نے قرآن مجید کی اس کے ساتھ تعریف کی ہے تو یہ قرآن کی ماہیت کی تعریف بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی تشخیص کی تعریف ہے۔ اس عبارت میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو یہ اس کی حقیقی تعریف ہوتی ہے اور ایک اس کی تشخیصی،
تعریف ہوتی ہے۔ ایک وہ چیز نفس الامر میں جو کچھ ہے اس کی وہ تعریف ہم کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ خارج میں اس کا جو تشخص ہے اس کی تعریف کرنا۔ تو علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہاں ہم جو کتاب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں یہ اس کی تشخیص کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کی حقیقی تعریف نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کسی چیز کی تشخیص کی تعریف کرتے ہیں تو آپ اس کے مشخصات ذکر کرتے ہیں، یعنی خارج میں اس کے وہ چیز ذکر کرتے ہیں جس کے ساتھ اس کا تعارف خارج میں ہو جائے۔ اور ایک اس کی نفس الامر میں تعریف ہے، تو نفس الامر میں تعریف پھر وہ مشخصات کے ساتھ نہیں کی جاتی، اور جب ہم تعریف مشخصات کے ساتھ کرتے ہیں تو اس صورت میں کوئی ہم سے اس کا سوال آگے نہیں پوچھتا۔ مثلا اگر کوئی ہم سے کہے کہ قرآن مجید کیا ہے، اور ہم قرآن مجید اٹھا کر لے آئیں اور اس کو کہے یہ ہے، تو اب اس کے بعد ہم سے وہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا کہ اس میں کیا ہے اس طرح کا۔ تو علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طرح تعریف کی ہے، قرآن مجید کی تعریف وہ کی ہے کہ جو ان دو گتوں کے درمیان میں، قرآن مجید کے ان دو گتوں کے درمیان میں ہے، تو یہ تعریف ہے۔ اب اس کے بعد کوئی سوال ہم سے نہیں کرے گا کہ آپ نے تو پھر جواب میں قرآن مجید کا ذکر کر دیا، کیونکہ اس کے بعد پھر جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا ہم سے کوئی کہے کہ زید کون ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہم زید کے صورت و شکل بتائیں، اس کی وضع قطع بتائیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم زید کو لا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیں کہ یہ زید ہے۔ تو جو تشخیص والی تعریف ہوتی ہے اس کے بعد کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس میں یہ نقطہ بیان فرمایا کہ تعریف کی دو قسمیں، ایک تعریف حقیقی ہے اور ایک تعریف تشخیصی ہے۔ تو جو جواب تشخیصی ہوتا ہے اس کے بعد پھر سوال کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دوبارہ ہم پڑھتے ہیں، سمارا تو تحقیق کر، پھر میں نے اس جگہ میں تحقیقی جواب دینے کا ارادہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ تعریفات کے انواع میں سے کون سی تعریف ہے، کیونکہ جو ہمارا جواب ہے وہ اس پر موقوف ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ یہ ماہیت کتاب کی تعریف نہیں ہے اور نہ ماہیت قرآن کی تعریف ہے، بلکہ تشخیص کی اس کے مشخصات کی تعریف ہے۔ اور اب یہاں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی گزر چکا کہ کتاب اللہ کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، الکتاب، القرآن۔ تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، الکتاب لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، القرآن لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کتاب مراد لیں تو بھی یہ کتاب کی ماہیت کی تعریف نہیں، اور اگر آپ قرآن مراد لیں تو قرآن مجید کی بھی ماہیت کی تعریف نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں یہاں بیان کرتی۔ آگے فرماتے ہیں، لأن القرآن يطلق على الكلام الأزلي وعلى المقروء فهذا تعيين أحد محتمليه وهو المقروء، فإن القرآن لفظ مشترك يطلق على الكلام الذي هو صفات للحق عز وعلا، ويطلق أيضا على ما يدل عليه وهو المقروء، فكأنه قيل أي المعنيين تريد، فقال ما نقل إلينا إلى آخره، أي نريد المقروء، فعلى هذا لا يلزم الدور، وإنما يلزم الدور إن أريد تعريف ماهية القرآن، لأنه لو عرف ماهية القرآن بالمكتوب في المصحف فلا بد من معرفة ماهية المصحف، ولا يمكن حينئذ معرفة المصحف ببعض الوجوه كالإشارة ونحوها، ثم معرفة ماهية المصحف موقوفة على معرفة ماهية القرآن۔ آگے اسی بات کو مزید توضیح کے ساتھ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے دو معنی ہیں، ایک اس کی تعریف حقیقی ہے اور ایک شخصی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا اطلاق کلام ازلی پر بھی ہوتا ہے اور ایک اس پر بھی ہوتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، خارج میں جو اس کا وجود ہے دو گتوں کے درمیان، اور ایک قرآن مجید کا ازل میں اس کا تکلم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا، اور وہ کلام ازلی ہے۔ تو جو ہم نے تعریف کی ہے تو یہ قرآن مجید کے دو احتمال والے معنوں میں سے کسی ایک کی تعیین ہو گئی، اور وہ مقروء ہے۔ قرآن لفظ مشترک ہے، کلام ازلی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، اور اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے جو اس کلام ازلی پر دلالت کرے، اور وہ مقروء ہے۔ تو گویا ہم سے یہ سوال کیا گیا کہ گویا یہ کہا گیا کہ تو ان دونوں معنوں میں سے کون سا تم مراد لینا چاہتے ہو؟ تو جواب میں اس نے کہا مانو کہ لے لینا بین دفعۃ المصحف، کہ ہماری مراد یہ ہے، یعنی ہم وہ مقروء مراد لیتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ دور لازم نہیں آئے گا، دور تو اس وقت لازم آئے گا جبکہ قرآن کی ماہیت کی تعریف مراد لی جائے۔ اس لیے کہ اگر انہوں نے
قرآن مجید کی ماہیت کی تعریف المکتوب بالمصاحف سے کیا تو ضروری ہے کہ مصحف کی ماہیت کی پہچان بھی اس کو کرائی جائے، اور مصحف کی معرفت کی پہچان بعض وجوہ کے ساتھ ممکن نہیں ہے، جیسے اشارہ اور اس طرح. اور پھر مصحف کی ماہیت کی معرفت موقوف ہے قرآن کی ماہیت کی معرفت پر. تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ ہم نے تشخیص کی تعریف کی ہے، لہذا اس میں دور لازم نہیں آئے گا. دور تو اس وقت لازم آئے گا جب کہ ہم ماہیت کی تعریف مقصود ہو، مثلا کتاب اللہ کی ماہیت کی تعریف مقصود ہو اور ہم اس میں قرآن مجید کا ذکر کریں. کتاب اللہ کی ماہیت کے بارے میں سوال ہو، ہم قرآن مجید کا ذکر کریں یا مصحف کا ذکر کریں، تو وہ پھر دوبارہ اس کی ماہیت کے بارے میں ہمیں سوال اس کا جواب دینا پڑے گا. لیکن یہاں اس طرح نہیں ہے، یہاں ہم سے قرآن مجید کے بارے میں پوچھا گیا اور ہم نے اس کا خارج میں جو وجود ہے وہ بتایا، اور اس کے بعد چونکہ سوال کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ مشخص انتہائی معلوم ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ ہم نے بیان کیا. دور اس وقت لازم آئے گا جب ماہیت قرآن کی تعریف مراد لی جائے، کیونکہ اگر وہ قرآن کی ماہیت کی تعریف المکتوب فی المصحف سے کرے گا تو پھر مصحف کی معرفت بھی ضروری ہے، اور پھر مصحف کی معرفت بعض وجوہ کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکے گا کہ اشارہ ہم کریں اس کی طرف، کیونکہ یہاں ماہیت کی تعریف مقصود ہے. اور لفظ بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مصحف کا لفظ استعمال کرے یا قرآن کا یا کتاب کا، سب کا ایک ہی معنی ہے. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کیا تشریح فرماتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قولہ فإن اتمام الجواب موقوف على هذا، یعنی ان جعل التعریف المذکور تفسیرا للفظ الكتاب والقرآن وتمییزا له عن سائر الكتب والكلام الازلی يجوز في معرفة المصحف الاكتفاء بالعرف والإشارة ونحو ذلك ولا يلزم الدور. وإن جعل تعريفا لماهية الكتاب والقرآن فلا بد من معرفة ماهية المصحف وهي موقوفة على معرفة ماهية القرآن ضرورة أنه لا معنى له إلا ما كتب فيه القرآن فيلزم الدور. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ اس مقام پر وہی بات کی ہے جو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس کی تشریح کی ہے. مصنف نے کہا تھا کہ دور لازم نہیں آئے گا کیونکہ یہاں ہم مشخص کی تعریف کر رہے ہیں، ماہیت کی تعریف نہیں کر رہے. فرماتے ہیں کہ اگر مذکورہ تعریف کو لفظ کتاب کی تفسیر بنا دیا جائے یا قرآن کی تفسیر بنا دیا جائے، اس کی تعریف بنا دی جائے اور اس کو تمام کتب سے اور کلام ازلی سے ممتاز کرنے کے لیے یہ تعریف بنا دیا جائے، تو مصحف کی تعریف میں یہ کافی ہے کہ عرف میں وہ مشہور ہے یا اشارے کے ساتھ اس کو بتا دیا جائے اور دور لازم نہیں آئے گا. اور اگر اس کو کتاب اللہ کی ماہیت کی تعریف بنا دیا جائے یا قرآن مجید کی ماہیت کی تعریف بنا دیا جائے تو پھر مصحف کی ماہیت کی معرفت ضروری ہے، اور مصحف کی معرفت یہ قرآن کی ماہیت کی معرفت پر موقوف ہے. اس لیے کہ یہ بات ضروری ہے کہ اس کا معنی نہیں ہے مگر وہ جس میں قرآن لکھا ہوا ہے، اور پھر دور لازم آئے گا. کیونکہ صرف لفظ بدلنے سے یہ ہمارا جواب نہیں بنے گا کہ دور لازم نہ آئے، کیونکہ مصحف لفظ ہو، قرآن لفظ ہو، کتاب لفظ ہو، سب کا مطلب یہ ایک ہی ہے، اور اس صورت میں تو دور لازم آتا ہے. لیکن جو تشریح صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی اس کے مطابق پھر دور لازم نہیں آئے گا، اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم نے قرآن مجید کی تعریف میں قرآن مجید کا لفظ ذکر کیا ہے، لیکن جو ہم نے تعریف ذکر کی ہے مشخصات میں سے ہے، اور مشخص کی بدیہی چیز ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خارج میں قرآن مجید دو گتوں کے درمیان بچہ بچہ اس کو جانتا ہے اور ہر ایک کو اس کو پہچانتا ہے، لہذا اس کے بعد کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ کتاب اللہ کی جو تعریف ہم نے کی ہے ما نقل الینا بین دفۃ المصحف تواترا، تو اس تعریف کے بارے میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ بظاہر تو اس میں دور لازم آتا ہے، اور یہ اعتراض علامہ ابن الحاجب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے. تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ اس میں دور لازم نہیں آتا، اور یہ جو جواب ہے اور یہ جو بیس ہے یہ مکمل ابھی نہیں ہے. اس کے بعد کئی اسباق میں اس کے بارے میں مزید باتیں باقی ہے، اور ابن حاجب نے خود چونکہ ان کے نزدیک اس میں دور لازم آ رہا تھا، لہٰذا انہوں نے پھر الگ سے بھی قرآن مجید کی تعریف کی ہے تاکہ دور لازم نہ آئے، اور مصنف نے اس پر رد کیا کہ وہ
وہ بھی دور سے خالی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو مصنف نے جواب دیا ہے دور سے متعلق، ایک جواب تو یہی ہے جو مصنف نے دیا ہے اور یہ جواب ٹھیک ہے، لیکن اس دور کو ختم کرنے کے لیے بعض حضرات نے اور جوابات بھی دیے ہیں، لیکن علامہ تفتازی رحمۃ اللہ اس پر رد کریں گے کہ وہ جوابات درست نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو ہم پڑھیں۔